تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قدم کے راستے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، لیکن انہوں نے بھی زحمت نہ کی کہ یہاں تک آنے کا۔ قرآن پاک کے نام پر مذاکرات کے بعد میں دھوکہ دیا، تو وہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے اور ہم نے یہ بات ان کے سامنے کلیئر رکھی۔ مرچی پنجا روچاچی پد اسلام آباد آچی یک وفتی بلوچین گارو بیگوائیں قول مردمانی گوش دارگاہت زانک بیبیت کے ادا بس چند قدم رائیں میں بلوچستان وزیر اعلی لوگ بلے بلوچستان حکومت کرا اچو ہم ود نیست کہ ایشانی کرا بیتو ایشانی گپان گوش بیداریو ایشانی لوٹا پورا بکن پنجا روچاچی پد نو یک اسلام آباد آچی او مجبوریا حد کو ایشانی گپ گوش داشتاں مادے گارو بیگوائیں قول مردمہ جسکنے کے ایک وفت کگا ایشانی کھیرا اچو اختیارات ہستی کہ شمیں لوٹا پورا بکنا او شمائی وفتات چی امید یا نہ بیائے ایشانی گپاں دل گوش کنے۔ یہاں پر بیٹھنے کا فیصلہ بھی مجھ سمیت تمام لاپتہ افراد کے لواحقین کا تھا۔ آج سے 50 دن پہلے شاید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں اس طرح کی کوئی کامیابی ملے گی۔ البتہ اس ریاست کی طرف سے پہلے بھی ہمیں کئی دفعہ کی یقین دہانیاں ملی ہیں، جھوٹی تسلیاں ملے ہیں، لیکن اس دفعہ میں اس کو کامیابی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہماری بلوچ مائیں جو بغیر کسی سیاسی دست شفقت کے، بغیر جو ہے ایک بڑی سپورٹ کے، وہ اپنے تحت آپ کے یہاں پر 50 دنوں تک بیٹھی رہیں اور وہ اپنے فیصلے پر کڑی رہیں اور آخر تک جو ہے اسلام آباد سے ایک وفد مجبور ہو کر وہ یہاں پر آئی اور انہوں نے لاپتہ افراد کے لواحقین کا مطالبہ مانا جو ان کے مطالبات تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مائیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں، جو خوف کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جب آپ جدوجہد کرتی ہیں تو جدوجہد ضائع نہیں جاتی، بھلے اس کا رزلٹ دیر آئے، پہلے آئے، بہت زیادہ دیر آئے، لیکن وہ لازوال نہیں ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کبھی نہ کبھی آنا ہوتا ہے۔ کہ آج بھی یہ وفد آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف آپ سے ایک میٹنگ کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے یہاں پر ان ماؤں کی پٹی چادروں کو، ان بچوں کے جو ہے بے چپل پاؤں کو ہم نے یہاں پر آپ لوگوں کو خیموں میں دیکھ کر اور جو ہے گرمی پسینوں میں آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کس درد سے، کس تکلیف سے دوچار ہیں۔ تو لہٰذا جو کوئی بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، اس میں سنجیدہ ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو خود آ کر لواحقین سے ملنا ہے، ان کی درد بری داستان سننا ہے، ان کے جو تکلیفات ہیں وہ جو ہے دیکھنے ہیں، اس کے بعد کوئی ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی ہمیں جو ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ریٹن میں بھی باقاعدہ لکھ کے دیا کہ وہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، ہمارے مطالبات کے حل کے لیے آخری حد تک کوشش کریں گے، اور باقاعدہ یہ بھی ہمیں انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا اور کہا کہ اگر 3 مہینے میں آپ کے مسئلے حل نہ ہوئے تو اس کے بعد پھر ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ کے مطالبات۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم جب یہاں آئے تھے تو ہم زیارت واقعے کے خلاف ہو کے آئے تھے ایک ساتھ کہ ہم آئندہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں، ہمارے جو گھر کے بندے ان کو ایسے شہید نہیں کیا جائے گا، اور دوسری ہم یہ امید لے کے آئے تھے کہ آئندہ جب ہمارے بندوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کو منظر یہاں پہ لے کے آیا جائے گا، جو ان کے آئین ہے، ان کے قانون ہے، اس کے مطابق ان کو جو سزا دے سکتے ہیں وہ دیں گے، اور ہم اس امید پہ اٹھے کہ شاید یہ لوگ ہماری ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں تسلیاں بہت ملی ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے حکومتی نمائندان ہمارے پاس آئے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی دھرنا اس طرح سے ختم ہوا ہے۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بات ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ ہمارا جو ہے اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے جو ریاست رہی ہے، جو آپ کی مقتدرہ رہی ہے، اس نے جو ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ، خواہ نواب نوروز خان ہو، شہزادہ کریم ہو یا شہید نواب اکبر خان بگٹی ہو، ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کے نام پر مذاکرات کے بعد میں دھوکہ دیا، تو وہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے اور ہم نے یہ بات ان کے سامنے کلیئر رکھی، اور میرا خیال اب وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو شاید پاکستان کے جو بحرانات ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو دل کرے بھی نہ کرے لیکن یقین کرنا پڑتا ہے کسی حد تک جا کر کے 50 دن تک یہاں پہ فیملیز بیٹھے رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، عطا تارڑ
آغا حسن, کامران مرتضیٰ, شازیہ مری, رانا ثناء اللہ, ان کی سربراہی میں آج یہ آئے ہیں. ان سے بات ہوئی ہے, بات چیت نیگوسیشن کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے 6 ہفتے کا کہا تھا, وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 90 دن دے دیں, 3 مہینے تک کا دے دیں. 3 مہینے تک کا وقت دے دیا ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں, یہی امید لے کر ہم آج ریڈ زون سے اپنا دھرنا ختم کر دیا. میں اپیل کرتی ہوں حکومت پاکستان سے, خدا را مجھ پہ رحم کیا جائے. میں چھوٹی سی ایک معصوم سی بچی ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ سڑکوں پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھی دن آئے گا کہ مجھے روڈوں پہ سونا پڑے گا. میں اس پاکستان کی جو ہے حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم اس دفعہ روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے. ہم بہت مجبور ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں پڑھنے دیا جائے. ہم اپنے گھروں میں جو ہے سکون سے رہنا چاہتے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ گھر میں رہنا چاہتی ہوں. میرے بابا جو ہے, جن کا کسی بھی قسم کی سیاسی اور مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور وہ ایک شوگر کے مریض ہیں, اس ملک کے پرامن شہری ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہم جو ہے باقی شہریوں کی طرح اپنے گھروں میں رہیں. ہم نے ان 50 دنوں میں بہت سی سختیاں جھیلی ہے. ہمارے ساتھ معصوم بچے ہیں, بوڑھی مائیں ہیں, اور ہم نے ان 50 دنوں میں طوفانی بارشیں, سردی, گرمی, دھوپ سب کچھ برداشت کی ہے, صرف اور صرف اپنے پیاروں کے لیے. میرے ماموں جان سمیع منگل کو بازیاب کرو, جو 13 سالوں سے لاپتہ ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ آئین کے روح سے تمام لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. گارو بیگوائیں قولی مرتمانی ہمیں گشگت کے ای وفتا میں کیرا 90 روچ لوٹتا کہ شمیں لوٹ پورا کنک بن. اشانی ہمیں گشگت کے چو پیشے وڑا مارا ریپینک نبیت ما امیدین کہ میں لوٹ پورا کنک بن. آگا میں لوٹ پورا کنک نبوتا گوڑا ما ترندی زارشانی درشن کنگا لاچار بھی. اکس کشوریا سرپرافشا گدرشہ پوائنٹ کوئٹہ. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج, انسٹاگرام, ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.